اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29ویں ماہ مبارک رمضان تمام اہل ایمان کو بہت مبارک ہو۔ دعائیہ کلامات آپ کے سامنے جو فرزند رسول کے بیان کروں گی۔ فرمایا اللہم غشنی فیہ بالرحمت وارزقنی فیہ التوفیق والعصمہ وطہر قلبی من غیاہب التہمہ یا رحیما بعبادہ المؤمنین۔ یعنی اے معبود آج کے دن مجھے رحمت سے ڈھانپ لے، اس میں مجھے نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما اور برائی سے تحفظ نصیب فرما، اور میرے قلب کو پاکیزہ کر دے تہمت تراشی وسوسہ شیطانی سے اور ان تمام تر تاریکیوں سے کہ جو میرے دل کو تاریک کر دیتی ہیں، اس سے میرے دل کو پاکیزہ کر دے۔ اے پاک کرنے والے، یا رحیما بعبادہ المؤمنین، اے اپنے ایماندار بندوں پر بہت مہربان۔ ان دعائیہ فراز میں کہ اللہم غشنی فیہ بالرحمہ، کہ خدایا آج کے دن مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، چھپا لے، مخفی کر لے۔ غشہ بمعنی یہ مخفی کرنا ہے۔ یہ اکثر جو غشہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی لغت میں، یہ معاملات کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے معاملات میں کہا جاتا ہے لیس منا من غش مسلما، ہم میں سے وہ نہیں ہے کہ جس نے کسی چیز کے اندر اگر کوئی معاملہ انجام دیا اور اسے دوسروں پر ظاہر نہ کیا، اس کے عیب کو، اس کے نقص کو، تو لیسا مسلمہ، وہ مسلم نہیں ہے۔ جس نے غشہ کیا یعنی جس نے مخفی رکھا اس کے عیب کو اور اسی طرح وہ معاملہ انجام دے دیا، تو فرمایا وہ شخص مسلم نہیں ہے۔ یہاں پر مسلم کی شرائط اتنی سخت رکھی گئی تو مومن تو پھر مومن ہے۔ اور ہم اگر اپنے طرز زندگی کو دیکھیں، اس کے اندر ہم کس طریقے سے جو زندگی گزارے، ہماری زندگیوں کے اندر کتنا اخلاص ہے۔ ہم تو بہت سے ایسے امور اس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو غشہ کی لپیٹ میں ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی دودھ والا آپ کو دودھ دیتا ہے، دودھ کے اندر پانی ہے، تو فرمایا لیسا مسلمہ، یہ مسلم نہیں ہے۔ اگر کوئی دکاندار آپ کو اپنی چیز کا عیب بتائے بغیر دے دیتا ہے، اسے مخفی رکھتا ہے، غشہ رکھتا ہے، تو فرمایا کہ لیسا مسلمہ، یہ مسلم نہیں ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے کہ کس قدر لوگ اس انداز سے معاملات انجام دے رہے ہیں، تجارت انجام دے رہے ہیں، بہت سے امور کو انجام دے رہے ہیں، اس میں اپنی چیز کا نقص یا عیب نہیں بتلاتے اور وہ اسے بیچ دیتے ہیں۔ الٹا کیا کیا جاتا ہے کہ اس میں قسمیں کھائی جاتی ہیں اسے بیچتے ہوئے، اور اسے کہا جاتا ہے نہیں آپ یہ چیز دیکھ لیجئے، آپ اسے واپس کر دیجئے گا، یہ کر دیجئے گا، وہ کر دیجئے گا، منی بیک گارنٹی، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ دیکھیں کہ خداوند متعال وہ ہے کہ جس نے سب کچھ، جس نے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے، اگر اپنی چیز کا عیب بتا دو اور اس عیب کے جانتے ہوئے لوگ اس سے استفادہ کریں اور اسے لیں، چاہیں تو لیں، چاہیں تو نہ لیں، اگر عیب کو بتاتے ہوئے وہ چیز جو ہے وہ دوسرے کو دو گے، فروخت کرو گے، تو یقیناً پروردگار تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور اگر قسمیں بھی کھاؤ، ساتھ جھوٹ بھی بولو، ساتھ اس کا عیب بھی بیان نہ کرو، تو خداوند متعال فرماتا ہے قسمیں کھانے سے میں تمہاری زندگیوں سے بھی برکت اٹھا لیتا ہوں، تمہارے رزق سے بھی برکت اٹھا لیتا ہوں۔ حلاف نہیں بنو، اپنی زبانوں کے اندر صداقت اتنی رکھو کہ تمہاری ہر بات پر فوری طور پر یقین کر لیا جائے۔ غشنی فیہ بالرحمہ، کہ معبود آج کے دن مجھے رحمت سے ڈھانپ لے، مجھے اپنی رحمت میں جگہ دے دے، مجھے چھپا لے کہ میں تیری رحمت کے علاوہ کہیں اور نہ جاؤں، کبھی تیرے غضب کی طرف نہ جا سکوں، ایسا عمل انجام نہ دوں کہ جہاں پر تیرا
غضب ہو مجھ پر. وارزقنی فیہ التوفیق والعصمہ، پروردگارہ مجھے توفیق عطا فرما پاکیزگی اور طہارت کی، اور مجھے گناہوں سے دور رکھ، گناہوں سے محفوظ رکھ، چونکہ میں گناہ انجام نہیں دینا چاہتی، اس لیے کہ میں تیرے قریب آنا چاہتی ہوں، تیرا قرب حاصل کرنا چاہتی ہوں کہ ماہ مبارک رمضان پائے تکمیل تک پہنچ گیا، اپنی منزل تک پہنچ رہا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے گناہ بخشے گئے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم میں جیسا چاہتی تھی میں تیرے قریب آ سکوں میں ویسا ہو سکی ہوں یا نہیں، مجھے نہیں معلوم میں اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکی ہوں یا نہیں، بلکہ روایات میں آیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم یہ معلوم کرو کہ تمہارے اندر تمہاری شبہ قدر قبول کر لی گئیں، تمہارا رمضان قبول کر لیا گیا، روزے اور عبادات قبول کر لیے گئے، چاہتے ہو کہ یہ جانو، سب سے پہلے اپنی ذات کا محاسبہ کر لو. اگر تمہاری ذات کے اندر کچھ بھی تبدیلی آ گئی، تھوڑا سا چینج آ گیا، تو سمجھ لو شب قدر کو تم نے ترک کر لیا، شب قدر کو تم نے پا لیا، ماہ مبارک رمضان کی فیوزات اور برکات کو حاصل کر لیا. جو ہدف اور مقصد تھا اس مہینے کا آپ کی زندگی میں آنے کا، آپ اس مقصد تک پہنچ گئے، اپنی منزل تک پہنچ گئے. اور پروردگار ہم سب کو وہ توفیق عطا کرے، اور فقط رمضان میں نہیں بلکہ آئندہ سال رمضان آنے تک خداوند متعال وہ توفیق عطا کر دے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے قلوب کو، اپنے اجسام کو، اپنے ابدان کو اور اپنے دامن کو پاکیزہ رکھ سکیں ہر چیز سے. وطہر قلبی فی غیاہب التہمہ، خدایا میرے دل کو، میرے قلب کو تہمت اور وسوسہ شیطانی سے دور کر دے، پاکیزہ کر دے. جب میرا قلب تو پاکیزہ کر دے گا وسوسہ شیطانی سے اور تہمت سے، میں دوسروں پر ایسی گندی نگاہیں نہ رکھ سکوں، دوسروں کے عیوب کو تلاش نہ کرتی پھروں. سب سے پہلے تو مجھے متوجہ کر دے کہ میں اپنی جانب متوجہ ہو جاؤں اور اپنی ذات کے اندر دیکھوں کہ کیا میرے پاس میری ذات بے عیب ہے. بے عیب ذات تو ذات خدا ہے، پھر میں کیوں دوسروں کی جانب بڑھ رہی ہوں، جبکہ سب سے پہلے مجھے ضرورت ہے اپنے عیبوں کو تلاش کرنے کی اور اصلاح کرنے کی اپنی. فی قلبی من غیاہب التہمہ یا رحیما بعبادہ المؤمنین، اے خدایا میرا دل جب تو پاکیزہ کر دے گا، کس سے؟ تہمت سے، الزام سے، غیبت سے، دوسروں کی بارے میں غلط فکر سے میرے افکار کو درست کر دے، بہترین بنا دے، جو افکار فقط اور فقط تیرے بارے میں سوچ سکیں اور تیرے دیے ہوئے دستورات کے مطابق چل سکیں، اس معاشرے کو اس انداز سے لے کر چلے جس طرح تو چاہتا ہے. اور مجھے اپنی ذات کی طرف متوجہ کر دے کہ میں دوسروں کی جانب نہ جاؤں، اس سے پہلے میں دوسروں پر انگلی اٹھاؤں، ان کی جانب اشارہ کروں، پہلے میں اپنی ذات کے اندر دیکھوں. یا رحیما بعبادہ المؤمنین، اے اپنے ایماندار بندوں پر بہت ہی مہربان پروردگار، ہم پر مہربان ہو جا. ہمارے پاکیزہ قلوب جب تیرے سامنے آئیں گے، جب ہمارے ذہنوں کی پاکیزگی، قلوب کی پاکیزگی اور طہارت، ہماری ظاہری اور باطنی طہارت جب تیرے سامنے آئے گی، تو یقیناً وہ توفیقات تو ہمارے شامل حال کر دے گا کہ ہم اگر چاہیں گے بھی گناہ کے قریب جائیں تو یقیناً تو ہمیں گناہ سے روک لے گا، ہمیں اپنی اطاعت کی طاقت فراوان عطا کر دے گا. یہ قلوب کی پاکیزگی اور توفیق پر مبنی ہے. اگر تیری توفیق ہوگی تو یقیناً ہم تیرے مورد پسند بنیں گے، اگر تیری توفیق نہیں ہوگی تو پھر خدایا ہم پہ لطف فرمانا. وہی امیر کائنات کے جملے بھی اور سید الساجدین کے جملے بھی، خدایا پلک جھپکنے تک بھی مجھے میری ذات کے حوالے نہ کرنا، مجھے اپنے ذات کے قریب رکھنا اور اپنے احکامات کا تابع کرنا، چونکہ میرے اختیار میں کچھ نہیں. اگر تو نے مجھے میری ذات کے حوالے کر دیا تو تباہی اور ہلاکت میرا حق بن جائے گا اور میں خود بخود تباہی اور ہلاکت کے راستوں پر چل سکوں گی. جب تیری توفیق ہوگی میرے پاس تو پھر یقیناً خدایا تو مجھے وہ کچھ عطا کرے گا کہ معرفت چونکہ ہر کسی کی یک جیسی نہیں ہے،
وہ معرفت جو تو نے اپنے عباد اللہ الصالحین کو عطا کر دی، عباد المؤمنین کو عطا کر دی، ہم تجھ سے وہی معرفت طلب کرنے آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک زن صالحہ، ایک صالحہ نیک اور صالح خاتون کی داستان آپ کی خدمت میں عرض کرتی چلوں کہ توفیق کس کا نام ہے اور معرفت کس کا نام ہے۔ معرفت پروردگار عالم کا وہ لطف ہے کہ جس کو عطا کر دے اور جو جتنی کوشش کرے اس کے مطابق وہ اسے عطا فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی وہ خاتون کہ جو گھر کے امور کو انجام دیتی، اللہ کی اطاعت میں ہر وقت اپنے آپ کو رکھتی، تو اس اطاعت میں رکھتے ہوئے وہ خاتون جب تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی تو ادھر سے مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اذان دی، فوراً اس نے روٹیاں لگا دی، کہنے لگی کہ یہ اگر جل گئی تو کیا ہوگا؟ پھر کہنے لگی کہ نہیں، نماز جب کہا گیا اللہ اکبر تو لبیک یا اللہ، نماز کے لیے چلی گئی، نماز کو اول وقت ادا کیا۔ جب نماز پڑھنے لگی تو ذہن میں آیا روٹیاں جل جائیں گی، کہنے لگی کہ ان روٹیوں کا جل جانا بہتر ہے بجائے اس کے کہ میرا بدن جہنم کی آگ میں جلے۔ پھر اس سے یہ وسوسہ ہوا، یہ ذہن میں آیا کہ تمہارا بیٹا تندور میں گر جائے گا، اور وہ واقعاً بیٹا تندور میں گر گیا۔ جب گر گیا تندور میں تو اس وقت کہنے لگی کہ اگر یہی وقت اطاعت خدا ہے اور اسی وقت میں میرا بیٹا تندور میں گرا ہے تو یہ میرے ایمان کی آزمائش ہے، میں اپنے خدا کی اطاعت سے نہیں نکلوں۔ جب نماز کو پڑھتی رہی اور نماز پڑھ رہی تھی تو اس کا شوہر وارد خانہ ہوا، اس نے دیکھا کہ تندور کے اندر روٹیاں لگی ہوئی ہیں اور میرا بچہ تندور کے اندر گرا ہوا ہے اور کھیل رہا ہے اور اس کے ایک بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔ مصلی عبادت سے آ کر بیوی کو اٹھایا اور تندور کے قریب لے گیا، جا کر اسے جب دکھایا تو کہنے لگا کہ یہ بچہ کب سے تندور میں گرا پڑا اور اس کا ایک بال تک نقصان نہیں ہو سکا، تو کیا ہوا ایسا؟ کہنے لگی نہیں معلوم، واللہ عالم، یہ خدا جانتا ہے۔ اس نے بچے کو بھی اٹھایا اور جناب عیسیٰ کے پاس لے گیا۔ عیسیٰ نبی کے پاس جب لے کر گیا سارا ماجرا بیان کیا کہ روٹیاں بھی بالکل ٹھیک تھیں اور میرا بچہ بھی بالکل صحت مند ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی سے پوچھو کہ اس نے ایسا کون سا عمل انجام دیا کہ یہ بچہ جلا نہیں، آدم نبی کی طرح یہ آگ میں کھیل رہا ہے۔ یہ کام تو یا انبیاء کے ہوتے ہیں، اولیاء کے ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس آیا تو اس نے پوچھا تو اس نے کہا جب وقت نماز ہوا تو میں نماز کے وقت بھی اٹھ گئی اور خدا کی آواز پر لبیک کہا، اور پھر یہ کہا کہ جب میں اس کے حقوق میں حق تلفی نہیں کروں گی تو وہ میرے بارے میں خیال رکھے گا میرا۔ تو جب جا کر عیسیٰ کو بتلایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً جب یہ عورت جس کی نماز شب قضا نہیں، جس کی اول وقت نماز کا جو ٹائم ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، اول وقت میں حاضر ہو جاتی ہے اور تمام امور الہیہ کو اسی انداز سے انجام دیتی ہے جس طرح خدا نے حکم دیا، تو یقیناً خداوند متعال نے اس کو اس کا یہ اجر دیا اور یہ کرامت اسے بخشی، جبکہ یہ کام تو انبیاء اور اولیاء کے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ کہ پروردگار عالم جب توفیقات کو بڑھا دیتا ہے تو پھر ہمارے اعمال اسی طرح سے قابل قبول ہو جاتے ہیں۔ یا رحیما بعبادہ المؤمنین، اے اپنے مومنین بندوں پر بہت ہی مہربان، آج کے دن ہم سب پر مہربان ہو جا اور اپنا لطف فراوان عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔